منظور پر پہلے ایک شعر سن لو. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ ان کا میرا نام منظور علی ہے. میں نے کہا منظور تو رہنا، ناظر نہ ہونا. ایک صاحب نے کہا کہ میں منظور کالونی میں رہتا ہوں. میں نے کہا ناظر کالونی میں نہ رہنا، چاہے مفت میں مکان مل جائے. پھر میرا شعر دیکھیے کتنا پیارا شعر ہوا. اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو دنیا کے حسینوں کا ناظر نہیں ہوتا. اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. مرنے والوں کے جو ناظر ہیں زندہ حقیقی سے محروم ہیں. مرنے کے بعد خسارہ کا احساس ہوگا، لیکن اس وقت خسارے کے احساس سے تلافی نہ ہو سکے گی. اگر ابھی احساس ہو جائے تو ہم توبہ استغفار سے اس کی تلافی کر سکتے ہیں. ایک بات ہو گئی نا، منظور اور ناظر کا فرق. کیا بنو گے؟ منظور بنو، اللہ کے نظر کے منظور بنو. نمبر 2 مضمون یہ ہے کہ جو شخص اپنی بری خواہش کو اللہ کے حکم کی قینچی سے کاٹتا ہے تو اس کا ایمان کا روشنی بڑھ جاتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں جو لوگ چراغ اور لالٹین دیکھے ہوئے ہیں، چراغ جلائے ہوئے ہیں، یہ میری بات لائٹ اور بجلی کی روشنی سے سمجھ نہیں آئے گی. کسی گاؤں میں کبھی گئے ہو، لالٹین دیکھا ہو یا چراغ، تو روئی کی بتی لالٹین کی ہو یا چراغ کی، وہ گل ہو جاتی ہے تو اس میں روشنی کم ہو جاتی ہے. اس روئی کی بتی کے اوپر کالا کالا سا کچھ ہو جاتا ہے، کالا کالا سا، جس سے روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے. تو لالٹین والے یا چراغ والے قینچی سے اس کی بتی کو کاٹ دیتے ہیں. جتنا گل رہتا ہے کالا کالا، وہ کالا پن جو ہے اس کو قینچی سے کاٹتے ہیں اور پھر اجالا پن بڑھ جاتا ہے. تو جو بری خواہش ہے وہ کس کالے پن سے کم ہے؟ ہمارے ایمان کے چراغ پر، ہمارے ایمان کی چراغ کی بتی میں جب بری خواہش کا گل آ جائے اور کالا پن، تو اللہ کے محبت کی قینچی سے اس کو کاٹ دو تو ایمان کی روشنی بڑھ جائے گی. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لالٹین کی روشنی بڑھ جاتی ہے. ہم لالٹین جلا چکے ہیں. طالب علمی کے زمانے میں ایک لالٹین میں 5-5 6-6 لڑکے پڑھتے تھے. جہاں گل ہوا اور بتی خراب ہوئی، قینچی سے کاٹ دیا، روشنی بڑھ گئی. مولانا رومی اسی کو فرماتے ہیں کہ گر مرا صدوار تو گردن زنی، اے بری خواہشات اور اے شیطان و نفس، تم ہمارے ایمان کی روشنی کے چراغ کی بتی کو بری بری خواہشات کے تقاضوں سے جو گل کر رہے ہو، ہم اللہ کی محبت کی قینچی سے کاٹتے رہیں گے. اگر چراغ کی بتی کی 100 دفعے گردن کاٹی جائے، ہم چو شمع بر فروزم روشنی، مثل چراغ کے ہماری روشنی بڑھتی چلی جائے گی. لہذا جو لوگ اپنی بری خواہشات کی روئی کی بتی کا گل اللہ کی محبت کی قینچی سے کاٹتے رہتے ہیں، ان کے ایمان کا عالم کچھ نہ مت پوچھو. وہ اپنی روشنی سے خود مست رہتے ہیں اور دوسرے بھی ان کی روشنی سے مست ہوتے ہیں. مست رہتا ہے، مست کرتا ہے، مست رہتا ہے، مست کرتا ہے. اور جو اپنی بری خواہشات کی گل اور سیاہی کو بتی کی کاٹتا نہیں ہے بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، بری خواہش کا مزہ لیتا رہتا ہے، اس کے ایمان کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے. کمزور یعنی کیا مطلب؟ زور کم ہو جاتا ہے. کمزور مانے زور کم ہو جاتا ہے. مانے سمجھ آ گئے؟ ہاں، بہت سے لوگ کمزور بولتے ہیں کہ بڑا کمزور ہے، مگر مانے نہیں سمجھتے. تو 2 بات ہو گئی کہ اگر آپ لوگ اپنے ایمان میں روشنی میں ترقی چاہتے ہو تو بری خواہش کے چراغ میں جو بری خواہش کا کالا پن آ جائے تو اللہ کی محبت کی قینچی سے کاٹتے رہو، جس کا نام لا الہ ہے. پھر الا اللہ کی روشنی دیکھنا، سارے عالم میں الا اللہ کی روشنی پھیل جائے گی.